بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے ختم کرو۔ حضرت نعمان بن مخمر ابو الحسن رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں چلتے ہوئے فرمانے لگے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کپڑوں کو تو خوب اجلا اور سفید کر رہے ہیں، لیکن اپنے دین کو میلا کر رہے ہیں، یعنی دین کا نقصان کر کے دنیا اور ظاہری شان و شوکت حاصل کر رہے ہیں۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دیکھنے میں تو اپنے نفس کا اکرام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے نفس کی بے عزتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے ختم کرو۔ اگر تم میں سے کوئی اتنے گناہ کر لے جس سے زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے، اور پھر وہ ایک نیکی کرے تو یہ نیکی ان سب گناہوں پر غالب آ جائے گی۔ حضرت سعید بن ابی سعید مقبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اردن میں ہے۔ جب وہ طاعون میں مبتلا ہوئے تو وہاں جتنے مسلمان تھے ان سب کو بلا کر فرمایا، میں تمہیں وصیت کرنے لگا ہوں، اگر تم اسے قبول کرو گے تو ہمیشہ خیر پر رہو گے۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ خیرات دو، حج اور عمرہ کرتے رہو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، اپنے امیروں کی خیر خواہی کرو، ان کو دھوکہ نہ دو، دنیا تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ اگر کسی آدمی کو 1000 برس کی زندگی بھی مل جائے تو آخر اسے اسی جگہ جانا ہوگا جہاں آج تم مجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم پر موت کو لکھ دیا ہے، لہٰذا ان سب کو مرنا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا اور اپنی آخرت کے لیے سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے معاذ بن جبل، آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو، کیونکہ جو بندہ بھی گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کا اللہ پہ یہ حق ہوگا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اس توبہ سے قرض معاف نہیں ہوگا، وہ تو ادا ہی کرنا ہوگا، کیونکہ بندہ اپنے قرضے کے بدلے میں گروی رکھ دیا جائے گا۔ تم میں سے جس نے اپنے بھائی کو چھوڑا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ خود جا کر اپنے بھائی سے ملاقات کرے، اس سے مصافحہ کرے۔ کسی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن کے دل کی مثال چڑیا جیسی ہے جو ہر دن نامعلوم کتنی مرتبہ ادھر ادھر پلٹتا رہتا ہے، اس لیے آدمی مشورہ کے تابع ہو کر چلے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مسلمانوں، تمہیں ایک ایسے آدمی کی موت کا صدمہ پہنچا ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ ان سے زیادہ نیک دل، ان سے زیادہ شر و فساد سے دور رہنے والا، ان سے زیادہ عوام سے محبت کرنے والا اور ان سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا، لہٰذا ان کے لیے نزول رحمت کی دعا کرو اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرو۔